गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अकाउंटिंग हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगनिंग लेवल से। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप मैट्रिक में अगर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंटर में ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, मास्टर्स में ले रहे हैं, आपको बेसिक से हम करना सिखाएंगे ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को रोल अप कर सकें, आप इनको लर्न कर सकें ताकि आपको एडवांस अकाउंटिंग में भी प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेटली आप जिस स्टेज ऑफ लर्निंग पे होंगे, आप इससे जो है वो अच्छा बेनिफिट होगा आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। बेसिकली जो अकाउंटिंग होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है एक छोटी सी ट्रांजैक्शन से, एक छोटे से इवेंट से जो कि टेक प्लेस करता है। अब ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है? ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन को कहते हैं ट्रांजैक्शन आम जुबान में। दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक कैश ट्रांजैक्शन होती है या फिर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹500, 500 रुपये की लागत पे 500 रुपीज़ पे हमने गुड्स खरीदे हैं। 500 रुपये के 500 रुपीज़ के हमने गुड्स बाय किए हैं, यानी गुड्स आम जुबान में कोई भी चीज़ हमने बाय की है, ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि लिखा हुआ है हमने कैश की बाय की है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में फॉर कैश नहीं भी लिखा होता तो ये अंडरस्टूड है कि ये कैश की है। अनलेस एंड अनटिल नहीं लिखा, अनलेस एंड अनटिल लिखा हो कि ये क्रेडिट पे हमने ली है। सेकंड जो ट्रांजैक्शन की टाइप आती है ना, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट पे हम कोई चीज़ खरीदें, कि हम आज गुड्स ले लें, आज हम कोई चीज़ परचेज़ कर लें और हम जो है वो सेलर को कहें, हम शॉप ओनर को कहें कि हम आपको कल, परसों, नेक्स्ट वीक, 4 डेज़ बाद हम आपको पैसे दे देंगे, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कहलाती है। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ₹500, 500 रुपये की 500 रुपीज़ की गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज़ की हैं, बॉट की हैं, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल सिंपल बेसिक सी एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या फ़र्क होता है। ये बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट रूल है पूरी अकाउंटिंग का। ओके। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांजैक्शंस की। शुरू में थोड़ा सा स्लो पेस से चलेंगे ताकि आप इसको कैच कर सकें। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, सब टेक्निकल है, थोड़ा सा समटाइम्स कैच करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट स्लोली स्लोली चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इसको अच्छे से कैच कर सकें। ओके। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, आई एम रियली सॉरी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर सलीम इन्वेस्टेड 5 लाख इन बिजनेस। इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं। मिस्टर सलीम एक पर्सन है, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शूज़ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो उसमें खुद से पैसा लगाएंगे, कॉमन लैंग्वेज, खुद से पैसा लगाएंगे। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कारोबार में पैसा लगाने को हम इन्वेस्ट कहते हैं। मैं इस लेवल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप एक बिगनर हैं। अगर आप कॉलेज भी जा रहे हैं फिर भी कोई ना कोई कमी अगर रह जाती है, इन केस ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हो जाता है, तो फिर आप यहाँ से कवर अप कर रहे हैं। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी। सलीम इन्वेस्टेड 5 लाख इन बिजनेस। मिस्टर सलीम ने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया। जो ओनर होता है बिजनेस का, जो मालिक होता है, जब वो पैसा लेके आता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ये टर्म्स है, आपने याद करनी है। तो अब इस ट्रांजैक्शन का, ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आता है बिजनेस पे? एक तो हमारे बिजनेस में कैश आया है, कैश इंक्रीज हुआ है हमारे बिजनेस में। पहले तो जीरो पे थे हम, उसके बाद कैपिटल इंक्रीज हुआ है। पहले तो कोई कैपिटल नहीं था, अब 5 लाख का कैपिटल है हमारे बिजनेस में। ओके। अब इसके और भी कुछ टर्म्स होती हैं, वो मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड ट्रांजैक्शन पे हम आ जाते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में, वेरी गुड। अब हमने बिजनेस ऑफ कोर्स स्टार्ट भी करना है। हमने सबसे पहले तो बिल्डिंग लेनी है बिजनेस के लिए। सलीम परचेज्ड बिल्डिंग ₹2 लाख, 2 लाख की बिल्डिंग ली। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब है ये कैश ट्रांजैक्शन है, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको।
اس کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ بزنس میں کیش آیا تھا، اس میں سے آف کورس بزنس کے جتنے بھی خرچے آپ نے کرنے ہیں، بزنس میں جو بھی آپ نے کرنا ہے، وہ جو آپ نے کیپٹل لایا اس میں سے ہی کرنا ہے، باہر سے بار بار پیسے نہیں لے کے آنے. اس کا ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے، پراپر ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے. 5 لاکھ کیش آیا، کیپٹل آپ کا 5 لاکھ آ گیا بزنس میں، اس میں سے آپ نے بزنس کے لیے پرچیز کرنی ہے بلڈنگ، اس میں سے پرچیز کریں گے 2 لاکھ کی. اب اس سے کیا ہوگا، سب سے پہلے آپ کا کیش 2 لاکھ سے ڈکریز ہو کے 3 لاکھ رہ جائے گا. کیش ڈکریز ہو گیا اور بلڈنگ انکریز ہو گئی. جو ہم بزنس میں ریکارڈ کرتے ہیں، پراپرٹیز کے نام سے ریکارڈ کر سکتے ہیں، بلڈنگ کے نام سے ریکارڈ کر سکتے ہیں. اوکے، آپ بلڈنگ کے نام سے ریکارڈ کر لیں، بلڈنگ کا انکریز ہوا ہے، بلڈنگ کے ہیڈ میں آئے گا، یہ بلڈنگ کے نام سے ریکارڈ ہوگا کہ 2 لاکھ کی بلڈنگ خریدی ہے. نیکسٹ کیا کریں گے آپ؟ نیکسٹ مسٹر سلیم باٹ فرنیچر. اب فرنیچر بھی چاہیے آف کورس، ₹30,000. اب کیش مزید ڈکریز کر گیا، 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ مائنس ہوئے، 3 لاکھ رہ گئے. سوری، 3 لاکھ میں سے مزید 30,000 مائنس ہو گئے، کیش ڈکریز ہو گیا اور فرنیچر انکریز ہو گیا. اب ہم یہ بزنس میں کیسے ریکارڈ کرتے ہیں؟ ہم لکھیں گے فرنیچر 30,000، بلڈنگ 2 لاکھ، کیپٹل 5 لاکھ. ایسے اس طرح سے ریکارڈنگ ہوتی ہے. ابھی میں فی الحال آپ کو صرف امپیکٹ بتا رہی ہوں، انٹریز کرنا نہیں بتا رہی ہوں. آپ پہلے امپیکٹ سیکھیں، امپیکٹ سب سے زیادہ پریکٹس مانگتا ہے. پھر انٹریز وغیرہ آپ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں، وہ بالکل کامن ہو جاتا ہے، بیسک ہو جاتا ہے، آپ کی لرننگ شارپ ہو جاتی ہے اس پہ. پھر چھوٹی موٹی کچھ ایسے ٹرکی پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ ود پریکٹس آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اس کی ایسے انٹری کرنی ہے، اس کی ایسے انٹری کرنی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ سوری ویڈیو تھوڑی لانگ ہو رہی ہے، ہم جلدی کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ ویڈیو زیادہ لانگ ہو تاکہ آپ کو آسانی ہو. ہی باٹ شوز، میں نے آپ کو شروع میں مینشن کیا، اگر آپ نے دھیان دیا کہ مسٹر سلیم جو ہے وہ شو کا بزنس کرنا چاہتا ہے. ₹1,50,000، 1.5 لاکھ کیش میں. ہمارا مزید کیش ڈکریز ہوا، ایک بیسک سا سب سے پہلا امپیکٹ تو یہ آیا، کیش مزید ڈکریز کر گیا. لیکن شوز انکریز کر گئے ہمارے بزنس میں. یہاں پہ گڈس کیوں لکھا ہے؟ گڈس ایک ایسا ٹرم ہے، جب بھی آپ کسی چیز کا بزنس کرنے لگتے ہیں، کپڑے کا، جوتوں کا، لپسٹکس کا، کاسمیٹکس کا، جس چیز کا بھی، وہ جب آپ اپنے بزنس میں خرید کے لے کے آتے ہیں بیچنے کی غرض سے، جو چیز آپ نے اس لیے بائی کی ہے کہ آپ نے اس کو آگے کسٹمرز کو بیچنا ہے، اس کو ہم گڈس کہتے ہیں. بلڈنگ تو آپ نے نہیں بیچنی کسٹمر کو، یہ ڈیلی بیسس پہ بلڈنگز بیچ رہے ہیں نہیں نا. تو بلڈنگ ہمارے لیے ایک پراپرٹی ہے، فرنیچر بھی ایک پراپرٹی ہے، یہ بزنس کے یوز کے لیے. لیکن جو شوز ہے وہ ہماری انوینٹری ہے، ہمارا گڈز ہے. یہ اسی لیے خریدا گیا ہے کیونکہ آگے ہم نے بیچ کے پیسے کمانے ہیں، اس سے ہم نے بزنس بنانا ہے اپنا. یہ ہو گیا امپیکٹ. اب ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ، وہ ہوتا ہے بزنس میں ایک ایسٹ ہوتا ہے، ایک لائبلٹی ہوتی ہے. ایسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایسٹ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں بیسیکلی، جس کے آپ مالک ہوتے ہیں، جس کی اچھی ویلیو ہوتی ہے مارکیٹ میں، جس کی ایک اچھی ویلیو ہوتی ہے، جس کی اپنی اچھی ورتھ ہوتی ہے. اوکے، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے. اس کو ہم ایسٹ کہتے ہیں. لائبلٹی کسے کہتے ہیں؟ لائبلٹی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہیں کہ آپ نے فیوچر ڈیٹ میں کبھی بھی جا کے ان کو پے آف کرنا، آپ نے ان کو ادا کرنا، ان کو لائبلٹی کہتے ہیں. چھوٹا سا بتا دیتی ہوں، کیش ایک ایسٹ ہے کیونکہ کیش سے ہم صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم بلڈنگ پرچیز کریں گے، ہم فرنیچر پرچیز کریں گے، لیکن یہ چیزیں آل دا وے ہمارے بزنس میں یوز ہوگی. اگر بلڈنگ نہیں ہوگی بزنس کہاں چلائیں گے؟ فرنیچر نہیں ہوگا تو بزنس کیسے ہوگا؟ بٹ کیش سے ہم گڈس بھی پرچیز کرتے ہیں، اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز بھی پے آف کرتے ہیں، تو کیش ہمارا ایسٹ ہوتا ہے. اس سے ہم بزنس کو گرو کرتے ہیں. اوکے، جو بلڈنگ ہے وہ بھی ہمارا ایسٹ ہے، فرنیچر بھی ہمارا ایسٹ ہوتا ہے، جو گڈز ہوتی ہیں جو ہم نے آگے بیچنی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارا ایسٹ ہے. کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارا بزنس بنتا ہے، ہمارے بزنس کو ریکگنیشن ملتی ہے، ہمارا بزنس جو ہے وہ گرو کرتا ہے. کیش بھی ہمارا جو ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے. جو کیپٹل ہوتا ہے نا، وہ ہماری لائبلٹی ہوتی ہے. یہ چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، یہ بہت کنفیوزنگ کانسیپٹ ہوتا ہے. کیپٹل لائبلٹی ہوتی ہے. کیپٹل از اے لائبلٹی آن بزنس. جو اونر ہوتا ہے بزنس کا جو مالک ہوتا ہے، اور جو بزنس ہوتا ہے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اینٹیز ہوتی ہیں.
بزنس کی نظر میں بھی، لا کی نظر میں بھی، اور مالک کی نظر میں بھی. یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. تو اٹس لائک کہ ایک آدمی مسٹر سلیم کاروبار میں 5 لاکھ کا کیپٹل لے کے آیا، تو کاروبار نے اس کو اچھی طرح سے یوز کر کے مزید پیسے جنریٹ کر کے مسٹر سلیم کو 5 لاکھ واپس کرنے ہیں، لاس نہیں کرنا ہے. تو بزنس کی یہ لائبلٹی ہے. اس طرح سے ہوتا ہے، یہ اس طرح سے لائبلٹی ہوتی ہے. اوکے، تھوڑا سا لیکچر لمبا ہو گیا ہے، بٹ آئی وڈ ٹرائی کہ لیکچر جو ہے ہم تھوڑا کنسائز کر کے بنائیں، چھوٹا بنائیں. انٹروڈکٹری لیکچرز ہیں، تھوڑے سے لانگ ہو جاتے ہیں، بٹ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہم نیکسٹ بھی کچھ ٹرانزیکشنز کریں گے. آئی وڈ ٹرائی ہارڈ کہ آپ کو اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کا امپیکٹ سمجھ میں آئے کہ کس چیز کا بزنس میں کہاں امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم مزید آگے کچھ سیکھیں گے، انٹریز کرنا، جرنلز بنانا، دس اینڈ دیٹ ایوری تھنگ آف کورس. اوکے، اب ہم لیکچر کو یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. سجیشن آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.